اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ جمعہ قرآن پاک کی 62 نمبر صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور یہ پارہ نمبر 28 کی صورت ہے۔ اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ سے اس کا نام جمعہ ماخوذ ہے۔ اس سورہ میں 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں نماز جمعہ کے احکامات بھی نازل کیے گئے ہیں۔ پہلے رکوع کا زمانہ نزول 7 ہجری ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں، اور دوسرا رکوع ہجرت کے بعد کے قریبی زمانے میں نازل ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو اس کے 5ویں روز جمعہ قائم کر دیا تھا، یعنی جمعے کی نماز باجماعت طریقے سے مسجد میں ادا ہونے لگ گئی تھی۔ پہلا رکوع اس وقت نازل ہوا تھا کہ جب یہودیوں کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں جو اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پچھلے 6 سال کے دوران انہوں نے کی تھیں۔ پہلے مدینے کے 3 طاقتور قبیلے رسول اللہ کو نیچے دکھانے کے لیے ایٹی چوڑی کا زور لگاتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایک قبیلہ پوری طریقے سے تباہ ہو گیا اور 2 قبیلوں کو جلا وطن ہونا پڑا۔ پھر وہ سازشیں کر کے عرب کے بہت سے قبائل کو مدینے پر چڑھا لائے، مطلب مدینے پہ حملہ آور ہو گئے، مگر پھر غزوہ احزاب میں ان سب کے سب نے منہ کی کھائی۔ اس کے بعد ان سب کا سب سے بڑا گڑھ خیبر رہ گیا تھا، یعنی یہودیوں کا گڑھ صرف خیبر رہ گیا تھا، جہاں مدینے سے نکلے ہوئے یہودیوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ ان آیات کے نزول کے وقت وہ بھی کسی غیر معمولی زحمت کے فتح ہو گیا، مطلب مسلمانوں کو کوئی بہت زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑی اور تھوڑی سی ایفرٹس پہ ہی وہ جو ہے خیبر فتح کر لیا۔ ان آیات کے نزول کے وقت پھر جب وہ فتح ہو گیا تو یہودیوں نے خود درخواست کر کے وہاں مسلمانوں کے مسلمانوں کی زمینوں پہ کاشتکاروں کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیا تھا، اور اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل ہی صفایا ہو گیا تھا، بالکل ہی خاتمہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے عرب کے جو 7 وادی القریٰ، فدق، تیمہ، تبوک، سب جو ایک ساتھ تھے ان سب نے جو ہے نا ہتھیار ڈالتے چلے گئے، یہاں تک کہ عرب کے تمام یہودی اس دائرہ اسلام کی رعایا بن کے رہ گئے تھے، جس کے وجود کو برداشت کرنا تو درکنار، جس کا نام تک سننا ان کو پسند نہیں تھا۔ یعنی کہ ایک وقت تھا کہ جب وہ اسلام کا نام تک سننا نہیں پسند کرتے تھے، اور اب یہ وقت آ چکا تھا کہ وہ اسلام کی ہی زیر سایہ، اسلام مطلب مسلمانوں کی ایک رعایا بن کے رہ رہے تھے۔ آیت 1 میں کہا جا رہا ہے تسبیح کرتی ہیں آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں اسی اللہ کی جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، غالب ہے اور حکیم ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی اللہ کی پاکیزگی اور انتہائی باکمال ہونے کی گواہی دے رہی ہے، جو پوری کائنات، پوری سلطنت کا مالک ہے اور ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ وہ المالک ہے، وہ القدوس ہے، وہ العزیز ہے، وہ الحکیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 4 نام، اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام عالم کا رب ہے، وہ پوری کائنات، پوری سلطنت کا مالک ہے اور ہر قسم کے عیب سے بالاتر ہے، پاک ہے، بڑی زبردست طاقت اور قوت والا ہے، غلبے والا ہے، عزت والا ہے، اپنے زور کے تل پر اگر اپنا حکم نافذ کرنے والا ہے، اور گہری مصلحتوں اور حقیقتوں کے مطابق نہایت حکمت اور دانائی کے ساتھ بالکل صحیح کام کرنے والا، صحیح وقت پہ احکامات صادر کرنے والا ہے۔ آیت 2 میں کہا جا رہا ہے اسی نے اٹھایا ہے، یعنی اللہ نے اٹھایا ہے امیوں میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، یعنی اللہ رب الکریم کی آیتیں، اللہ کریم کے کلام کی، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، یعنی جو لوگ عرب کے لوگ ہیں ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہیوں میں تھے۔ آیت 3 میں ہے کہ اور انہی میں سے
ان دوسروں میں بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں، یعنی وہ لوگ جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، جو گمراہیوں میں تھے، اور وہ لوگ جو ارد گرد کے لوگوں میں جو اہل کتاب ہیں اور جو دوسرے مذاہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو ان سب کو اللہ کے نبی نے اللہ کی باتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں، اور اللہ تو نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت 4 میں ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ آیت 5 سے 8 تک میں کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کی تمثیل جن پر توریت لا دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، اس گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، اگر تمہارا گمان ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے محبوب ہو، تم موت کے طالب بنو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور یہ ہرگز اس کے طالب نہ بنیں گے۔ وجہ ان کی اپنے کرتوتوں کی ہے کہ جو وہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان کو بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ یقیناً تم سے دو چار ہو کر رہے گی، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، بس وہ تم کو ان سارے اعمال سے آگاہ کر دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ ان آیت میں براہ راست یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور غالباً یہ آخری موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے مخاطب ہوا ہے۔ ان آیتوں میں انہیں مخاطب کر کے 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ تم اے یہودیوں، تم اس رسول کو اس لیے ماننے سے انکار کر رہے ہو کہ یہ اس قوم میں مبعوث ہوا ہے جسے تم حقارت کے ساتھ امی کہتے ہو، یعنی امی یعنی جاہل، جو پڑھے لکھے نہ ہوں، جو کچھ نہ جانتے ہوں، جن کو علم نہ ہو۔ یہ تمہارا زوم تھا، یہ تمہارا کبر تھا جو سرہن غلط تھا۔ تمہاری اپنی بنائی ہوئی سوچ تھی کہ یہ تمہاری اپنی سوچ تھی کہ رسول لازماً تمہاری اپنی ہی قوم میں سے ہونا چاہیے۔ تم یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ تمہاری قوم سے باہر کا جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ منصب صرف تمہاری نسل کے لیے مختص ہو چکا ہے، اور امیوں میں سے کبھی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ کی کتابیں یعنی اللہ کا کلام سنا رہا ہے اور انسانوں کا تزکیہ نفس کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔